مولوی محمد زکریا صاحب جو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے اور آج کل مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں بہت بڑے ہو گئے، تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ تبلیغی حضرات بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو دیکھو میں انہی کی کتاب پڑھ کے تمہیں سنانے لگا، تو ان کو چاہیے نا کہ میرا شکریہ ادا کرے کہ بھئی کتاب ہماری ہے اور پڑھ کے تم لوگوں کو سناتا ہے، کتاب ان کی اور پڑھ کے سناؤں میں، تو میرا ان پر احسان ہوا کہ ہزاروں لاکھوں کے قانون تک میں ان کے مولوی کی لکھی ہوئی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تو سنو، یہ کتاب ہے تبلیغی نصاب، اس کے اندر چند کتابیں، 6 کتابیں، تو ان میں ایک کتاب کا نام ہے فضائل درود شریف، یہ دہلی کی چھپی ہوئی ہے، جہاں سے تبلیغی جماعت چلی ہے نا دہلی سے، وہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ فضائل درود شریف صفحہ 18 یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، ان کی کتاب، اور ان کے مولوی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، نبی کریم کی حدیث شریف لکھی ہے، وہ میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں، سنو۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقدری ملکا آتاہ سماع الخلائق فلا یصلی علی احد الى یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان بن فلان قد صلی علیک۔ یہ تو ہو گئی عربی سرکار کا فرمان، اب ترجمہ بھی میں انہی کا ہی پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ انہوں نے جو کیا سنو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو میری وفات کے بعد میری قبر پر مقرر ہو جائے گا، یعنی تقرر تو اس کا ہو گیا، ہوتا اس کو مل گیا، مگر وہ اپنی ڈیوٹی اس وقت شروع کرے گا جب میری وفات ہو جائے۔ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ سنو، کان کھول کے سنو، لکھا ہے جس فرشتے کو اللہ نے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے، ان الفاظ کو پھر سنو، اللہ نے اس فرشتے کو ساری مخلوقات کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی۔ بس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجے گا، وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ پر یہ درود بھیجا۔ یہ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے مولوی محمد زکریا صاحب نے حدیث لکھی ہے، میں نے آپ کو سنائی۔ اب میں اس حدیث پر تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو
ساری مخلوقات کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرماتی، کیونکہ الخلائق، خلائق جمع، اور جمع کے اوپر جب الف لام آ جائے تو سارے پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ فائدہ عموم و استغراق کا حاصل ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کل مخلوقات روئے زمین پر نہیں، ساتوں آسمانوں میں، ساتوں زمینوں میں، کل مخلوقات جو بھی کوئی بات کرتا ہے وہ فرشتہ جو حضور کے روضے پر مقرر ہے وہ ساری مخلوقات کی باتوں کو سنتا ہے۔ اب بولو، ساری مخلوقات کی باتوں کو سنتا ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ یہ پھر سنا الفاظ، اللہ نے اس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا دیکھے، چاہے وہ زمین کے کسی خطے پر ہو تو فرشتہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر اس کا درود مستقبل پہنچاتا رہے گا۔ ذرا سننا دل کے کانوں سے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ فرشتہ ساری مخلوق کی باتیں سنتا ہے۔ بولو، وہ فرشتہ ساری مخلوق کی باتیں سنتا ہے۔ کہیں شیخ تو نہیں ہوگی؟ ساری مخلوق کی باتیں سننا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اور تمہارے بڑے مولوی حدیث لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ قدرت فرشتے کو عطا فرما دی کہ وہ فرشتہ بھی ساری مخلوق کی باتیں سنتا ہے۔ تو دبئی والوں، اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس فرشتے کی شان زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی شان زیادہ ہے؟ فاتحوں کا نہیں، بات ہے خدا بزرگ کوئی اس کا مختصر۔ فرشتہ کہاں بیٹھا ہے؟ درباری بن کے، روضے کے باہر حضور کے دربار بن، دروازے کے پاس بیٹھا ہے۔ اور جس دربار کے دربان کی یہ شان ہے اس دربار کے آقا کی کیا شان ہے؟ چلو آقا کی شان نہ مانو، فرشتے کی مان لو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں ایسی مخلوق بھی ہے جو ساری مخلوق کی باتیں سن لیتی ہے۔ ایک جگہ بیٹھا بیٹھا فرشتہ ساری مخلوقات کی باتیں سن لیتا ہے تو کمری والا اپنی امت کا درود و سلام بھی نہیں سن سکتا؟ کچھ تو ہوش کر۔ اور ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں وہ تو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنو۔ تم دبئی میں بیٹھے جب درود و سلام پڑھتے ہو تو درود و سلام پڑھنے سے پہلے کہتے ہو فرشتہ اب میرا نام ہے اسے میرے پیو کا نام ہے۔ بولو، کبھی تم نے درود پڑھنے سے پہلے اپنا اور اپنے باپ کا نام بتایا؟ فرشتے کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ دیو جواب۔ فرشتے کو تمہارے نام کا اور تمہارے باپ کے نام کا پتہ کیسے چل گیا؟ تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں۔ یا تو درود پڑھنے سے پہلے کہو اے فرشتے میں فلاں بن فلاں درود پڑھنے لگا ہوں، میرا نام اچھی طرح سن لے، یاد کرنے کہیں بھول نہ جانا۔ بولو، تم نے درود و سلام پڑھنے سے پہلے کبھی اپنا نام لیا؟ اپنے باپ کا نام لیا؟ مگر ادھر تم درود پڑھتے ہو، ادھر فرشتہ تمہارا درود سنتا ہے، اس کو تمہارے نام کا بھی علم ہے، تمہارے باپ کے نام کا بھی علم ہے۔ جب سرکار کے دربار کی یہ شان ہے تو سرکار کی کیا شان ہو؟ مولوی کی کتاب تبلیغی نصاب پڑھ کے میں سنائی ہے، تو چاہیے تھا میں نے کوئی ہدیہ نظرانہ دیو، کیونکہ تہاڈی تبلیغ میں پیا کرنا، کتاب تہاڈی تبلیغ میں پیا کرنا۔ تو اگر تم مجھے برا کرو تو افسوس ہوگا، میں تو تمہارے مدد کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو دیکھو اب سنو، چاہے تم نبی کریم کی شان نہ مانو لیکن تمہارے مولوی نے حدیث لکھی ہے کہ فرشتے کو اللہ نے ساری مخلوقات کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما دی۔ تو معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے یہ قدرت عطا فرما دے کہ وہ ایک جگہ بیٹھا بیٹھا ساری مخلوقات کی باتیں سن لے. جب فرشتے کو یہ قدرت اللہ نے عطا فرما دی تو نبی کریم تو سارے فرشتوں کے بھی سردار ہیں, ساری مخلوقات کے سردار ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں. کیا وہ اپنے غلاموں کا درود نہیں سنتے؟ سنتے. بولو سارے سنتے. پھر کہو سنتے. اس کے لیے بھی حدیث پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں. یہ حدیث کس نے لکھی ہے؟ علامہ ابن قیم جوزی نے, جو ان کے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور ان کے مذہب کا دار و مدار ابن تیمیہ پر ہے. ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم, انہوں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی, انہوں نے حدیث لکھی ہے. حدیث ان کا نام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان کے امام نے لکھی ہے تاکہ کوئی انکار نہ کرے. کتاب کا نام ہے جلاء الافہام, صفحہ 73. کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چاہو سزا ہو, اور اگر صحیح ہو تو ہم کہتے ہیں نبی کریم کی حدیث پر ایمان لے آؤ, سنی بن جاؤ, اپنا ایمان درست کر لو, ہم کسی کو سزا بتا نہیں دیں. نبی کریم کی حدیث, اور میں قربان جاؤں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے آقا نے اس حدیث میں 1400 سال پہلے سائنس کا مسئلہ بیان فرمایا. بڑے لکھے حضرات توجہ کرو, پہلے حضور کی حدیث. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی, کوئی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود بھیجے, الا بلغنی صوتہ حیث کانا, مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے چاہے وہ دنیا کے کسی خطے پر ہو. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی مگر اتنی حدیث پر پہلے تبصرہ کر. سرکار نے کیا فرمایا؟ لیس من عبد, علماء اور طلباء سنے, عبد نکرہ ہے, اور نکرہ جب نفی کے تحت آئے تو فائدہ عموم کو استغراق کر دیتا ہے, اور ایسا نفی کا ہے, عبد نکرہ ہے. معنی یہ ہوا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں یصلی علیہ جو مجھ پر درود و سلام بھیجے, حیث کانا, چاہے وہ کسی جگہ, چاہے وہ دبئی میں, چاہے وہ ابو ظبی میں, چاہے وہ شارجہ میں, چاہے وہ متحدہ امارات میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے ہندوستان میں ہو, چاہے افغانستان میں ہو, چاہے ایران میں ہو, چاہے عراق میں ہو, چاہے عرب میں ہو, چاہے دنیا کے کسی خطے پر ہو. فرمایا جب وہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ بلغنی صوتہ, اس کی آواز مجھ تک پہنچتی. بولو, تم آج دبئی میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی آوازوں کو سنتے ہو یا ریڈیو کے ذریعے سے؟ اب بولو, ریڈیو اتنے ہیں, ہر ٹیپ ریکارڈر مشین میں ریڈیو لگا ہوا. اس ریڈیو کے ساتھ کوئی تار ہے؟ مسجد کے اندر بیٹھے, ابھی تم اس ریڈیو کو لے جاؤ تو اپنے گھر کے کمرے کو بند کر لو, کھڑکیاں بھی بند کر لو, اور یہاں سب کے دروازے کھڑکیاں بند ہیں کیونکہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, نہیں تو پھر ٹھنڈک باہر نکل جاتی ہے, گرمی اندر آ جاتی ہے. تو کمرے کر لو بند, دروازہ بھی بند, کھڑکی بھی بند, اور تم سو جاؤ, اور اوپر اور لو رضائی, اور ریڈیو اندر لے جاؤ رضائی کے اندر. وہ لوگ اوتھے بھی آواز آئے گی یا نہیں؟ اور بی بی سی کی خبریں وہاں بھی سنو گے یا نہیں؟ اور بی بی سی
تم یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی آوازیں سن لو، وہ تو سنتے ہو یا نہیں؟ کوئی تارے لگی ہوئی ہیں؟ نہیں۔ اچھا اور سنو، کوئی تارے نہیں لگی ہوئی، لیکن تم یہاں دبئی میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی آوازوں کو سنتے ہو۔ کیوں؟ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بندے کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ ساری دنیا میں موجود ہو جاتی ہے، ایک دم ساری دنیا میں موجود ہو جاتی ہے۔ ریڈیو کا ایریا اس کو کیچ کرتا ہے، تم یہاں بیٹھے بیٹھے سنتے ہو۔ میرے آقا نے یہ مسئلہ 1400 سال پہلے بیان کروا دیا کہ میرے امتی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، دنیا کے کسی خطے پر ہو، جب وہ درود و سلام پڑھتی ہے ان کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، اور میں نبوت کے ایریا سے نورانی اور روحانی طاقت سے ان کی آواز کو سنتا ہوں۔ اس درود و سلام پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچتی، تو بولو آواز تمہارے تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ اس مسجد میں سینکڑوں آوازیں موجود، کسی وقت ریڈیو لگاؤ، سوئی گھماتے جاؤ اور قسم قسم کی آوازیں سنتے جاؤ۔ تو تم دبئی میں بیٹھے بیٹھے سارے جہان کی باتیں سن سکتے ہو۔ امریکہ والے راکٹ چھوڑیں اور راکٹ میں بٹھا دیں کلا باز، تو وہ راکٹ کروڑوں میلوں کے فاصلے پر جائے، ہزاروں میلوں کی رفتار سے چکر کاٹے، تو امریکہ والے امریکہ میں بیٹھ کر راکٹ کے اندر بند ہونے والے خلا باز کے دل کی دھڑکن کو سن لے، تو تم کہتے ہو ٹھیک ہے سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ کملی والا اپنے غلاموں کے دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، درود و سلام کو سنتا ہے، تم کہتے ہو شرک ہو گیا، تمہارے ایمان کا کیا حال ہے؟ امریکہ کو مانتے ہو، سید الانبیاء کو نہیں مانتے؟ امریکہ سن لے تو شرک نہیں ہوتا، اور سرکار سن لے تو شرک ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، آؤ میں تمہیں ایک بات اور بتاؤں، دیکھو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان تمام اولاد آدم کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ، ہوگا وہ شیطان تم سب کو دیکھتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہی نہیں، ساری اولاد آدم کے ساتھ رہتا ہے، دن کو بھی رات کو بھی، اور تمام نماز پڑھنے والوں کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہوں، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کر، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا کر دوسری طرف لگاتا ہے۔ تم سو جاتے ہو تب بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا، سمجھتے ہو؟ بول کے بات نہیں کرتا۔ کئی بندے صبح نہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہے رات سلامان آ گیا، رات کو بھی تمہارے ساتھ، دن کو بھی تمہارے ساتھ، نماز پڑھو تو تمہارے پاس۔ حضور فرماتے ہیں خون کی طرح انسان کے اندر داخل ہو کر شیطان خون کی طرح گردش کرتا، اور نہیں مرتے وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، موت کے وقت بھی آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کے منہ سے ایسا کلمہ نکلے کہ عمر بھر کی محنت برباد ہو جائے۔ اسی واسطے حکم ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھو، ذکر اذکار کرو، کیونکہ جہاں ذکر اذکار ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا۔ اچھا مر گیا، ہم نے دفن کر دیا، یہ بے ایمان قبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس آتی ہے تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ فرشتے آتی ہیں اور وہ قبر والے کو اٹھا کر بٹھا
قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے اور قبر والے کو زور زور سے اشارہ کرتا ہوں، میری طرف اشارہ کرو، کہتے ہیں میرا خدا، کہتے ہوئے بڑا زور لگا کہتے میرا رب کون ہے؟ تو شیطان بڑا زور لگاتا ہے، قبر والے کو کہتا ہوں میری طرف اشارہ، بڑا زور مار۔ ایک بے ایمان قبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑ، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ صاحب سب اولاد آدم کو دیکھتا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو نبی کریم کے سننے کے تشریف لانے کے منکر ہیں ان کو اکٹھا کر لو اور شیطان کی باتیں کرو کہ شیطان ساتھ رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی، قبر میں بھی آ جاتے، کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر کہو حضور آ جاتے ہیں شرک ہے شرک ہے، بٹھا لو ان کو، شیطان کی باتیں کرو، کبھی انکار نہیں کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے، حضور کی بات کرو انکار کریں گے، معلوم ہوا کہ یہ شیطان کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں جو کہتے شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ، کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ان لوگوں کی عقائد اور نظریات کیا ہے؟ یاد رکھو یہ جو ہم لوگوں کو مشرک اور بدعتی بنا رہے ہیں، ان کو چاہیے خود اپنے ایمانوں کی خیر بنائے ہیں۔ جو ایک دو باتیں اور سن لو، محبت کی باتیں ہیں، یہ تبلیغی نصاب کا دوسرا حصہ ہے، وہ پہلا حصہ تھا، یہ دوسرا حصہ، دو کتابیں، کیا نام ہے بولو؟ تبلیغی نصاب۔ یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ ان کا تبلیغی نصاب وہ ہوتا ہے جو خاص طور پر پڑھایا جاتا ہے، لیکن انہی سے پوچھو کہ یہ جو تمہارا تبلیغی نصاب ہے جس کے اکاڑ کے حوالے دے گیا ان کو مانتے ہو؟ خاص ان باتوں کے متعلق پوچھیں تو سنو، حضرت شیخ ابو الخیر اقبا فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا تو پہلے زمانے کے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ نمائش اور نمود نہیں کرتے، فرماتے حضور کے رونے پر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، 5 دن گزر گئے کچھ کھانے کو نہ ملا، صرف پانی پیے، 5 دن کا فرقہ ہو گیا مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کو یہ نہیں بتایا میں بھوکا، لیکن جب 5 دن گزر گئے پانی سر سے اونچا ہو گیا، حالت بڑی نازک ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پر حاضر ہوا اور میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کی اجازت کے لیے آیا ہوں، 5 دن ہو گئے، 5 دن کا بھوکا، بس اتنا کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، بس اتنا کیا۔ لکھتے ہیں کہ رات ہوئی تو وہ سو گئے، جب سو گئے تو کیا دیکھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس شان سے تشریف لائے کہ آپ کے دائیں طرف ابو بکر صدیق اور بائیں طرف عمر فاروق اور آگے آگے حضرت علی شیر خدا۔ حضرت علی شیر خدا نے مجھے آ کر فرمایا اٹھ، رسول اللہ تشریف لائے، اٹھ جلدی جلدی، تو میں اٹھ بیٹھا۔ تو یہ فرماتے ہیں وہ بزرگ حضرت شیخ ابو الخیر اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے، اور بعد وہ فرماتے ہیں حضور نے تشریف لا کر مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، روٹی، کہتے ہیں مجھے بھوک بہت لگی ہوئی تھی، آدھی روٹی تو میں نے حضور کے سامنے کھا لی، کھا رہا، پھر میری آنکھ کھل گئی،
آنکھ جو کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ کیوں جی؟ وفات شریف کے بعد سنتے ہیں یا نہیں؟ روٹی دیتے ہیں یا نہیں؟ مگر دیتے اس کو ہے جو مانگے، اور جو مانگے ہی نہ، مانگنا ہی شرک سمجھتا ہوں، اس کو کیا دیں؟ ایک بات اور سن لو، باتیں تو بہت سن، ایک بات یہ بڑی پیاری بات ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ یمن کے رہنے والے، جب وہ یمن سے حج کرنے کے واسطے آئے تو ان کو کسی اور بزرگ نے کہا کہ بھئی جب مدینہ منورہ پہنچو تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر۔ تمہاری مہربانی ہوگی، لوگوں نے تمہیں فرمائشیں کی ہوں گی، مگر میری فرمائش یہ ہے کہ میرا سلام پیش کر۔ وہ صاحب آ گئے مدینے شریف، چند دن رہے، وہ سلام کہنا یاد نہ، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے نکلے مکہ شریف جانے کے واسطے اپنے قافلے کے ساتھ۔ مدینہ منورہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ آج کل اس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، جہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ جب وہاں آئے تو اس شخص کو یاد آیا کہ اوہو، فلانا شخص نے مجھے کہا تھا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، اور شیخین کی خدمت میں بھی سلام پیش کر دینا، تو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اور یہ کسی کا پیغام پہنچانا یہ امانت ہے، تو میں تو اس امانت کو ادا نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی یہ بات ہے، میرے موڈ کا ذرا خیال رکھیں، تو میں واپس جاؤں گا مدینے سے، اور اس شخص کا جو میرے پاس پیغام ہے، امانت، میں وہ پیغام پہنچاؤں گا۔ لوگوں نے کہا اب تو نہ جا، کیونکہ تیری وجہ سے قافلہ نہیں رکے، تو یہاں سے ہی سلام پہنچا دے۔ اس نے کہا نہیں، جس نے پیغام دیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ روضہ اقدس پر سلام کہہ، تو بھئی میں تو جاؤں گا واپس، تو میری روح کا خیال رکھنا، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی جاؤں اور سلام پہنچا کے واپس آ جاؤں۔ تو وہ شخص وہاں سے چلا بڑی تیزی سے، رات کے وقت مدینہ منورہ پہنچا، حضور کے روضے پر حاضر ہو کر اس نے اس شخص کا سلام پہنچا دیا جس شخص نے سلام کہا۔ جب اس نے یہ امانت ادا کر دی، اس شخص کا سلام پہنچا دیا، تو وہ وہاں سے چلا کہ میں اپنے قافلے کے پاس جاؤں۔ جب مدینہ طیبہ سے باہر نکلا تو ادھر سے ایک شخص جو سواری پر سوار تھا وہ ملا، پوچھا کہ وہاں ذوالحلیفہ پر قافلہ ہے یہ چلا گیا؟ انہوں نے کہا قافلہ چلا گیا۔ اب اس شخص نے خیال کیا کہ قافلہ چل پڑا، میں قافلے کو نہیں مل سکتا، تو اکیلا میں سفر کروں تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی لڈو وغیرہ یا مجھے کوئی لوگ لوٹ لے، کوئی نقصان پہنچ جائے اکیلا ہونے کی وجہ سے، کوئی درندہ مرندہ مل جائے تو میں اکیلا نہتھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ تو قافلہ تو چلا گیا، تو بہتر یہ ہے کہ واپس چلا جاؤں مدینہ شریف میں، ایک دو روز میں کوئی اور قافلہ جائے گا تو اس کے ساتھ سے چلا جائے۔ وہ واپس چلا گیا۔ یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو اس میں لکھا ہوا ہے، بالکل صحیح۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں پھر واپس مدینہ شریف چلا گیا اور حضور کی مسجد میں رات کو سو گیا۔ جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی۔
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے وہ شخص جو ہمیں سلام پہنچانے کی خاطر دوبارہ آیا اور اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، اپنے قافلے سے جدا ہو۔ حضور نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم ابو الوفا، تم ابو الوفا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میری کنیت تو ابو العباس ہے، ابو الوفا میری کنیت نہیں، میری کنیت تو ابو العباس۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم ابو الوفا، کیونکہ تم نے وفا کی، سلام پہنچایا۔ تو تم نے سلام پہنچایا، امانت ادا کی، وفا کی، تو کیا تم قافلے سے بچھڑ گئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا لاؤ مجھے اپنا کر مدینے سے مکے کیسے پہنچا دیا؟ ہمارا ایمان ہے کہ بالکل حق، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا، ان کی ہاتھوں سے وہ کام کرتے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں یہ دھوکے دینے کے طریقے دیکھو، کہتے ہیں کہ جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت تو مدد کرتے ہیں، جہاں جانا چاہے جا سکتے، لیکن مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ زندگی میں، حیات میں ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتی۔ تو میں ایک بات کرتا ہوں ذرا غور سے، وہ لوگ یہ اولیاء اللہ زندگی میں جو مدد کرتے ہیں، مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آنکھ جھپکنے سے پہلے قتل ہے، غوث اعظم نے بغداد میں بیٹھے بیٹھے ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیا، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب امداد المشتاق کے اندر اس کو لکھا کہ غوث اعظم نے ڈوبتے جہاز کو پار لگا۔ حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب رضوی نے اس پر ایک شعر بھی کہا، جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ اچھا، اولیاء اللہ کے یہ تصرفات، بھئی ذرا سوچ کر بتاؤ، اولیاء اللہ کے یہ تصرفات، کمالات روحانی ہیں یا جسمانی؟ بولو، مجھے بولو، روحانی۔ اگر جسمانی ہوتے تو پھر تو بھولو پہلوان سب سے بڑا ولی اللہ ہوتا، اور اس کے بعد اچھا ہوتا، اور آج کل زبیر جس کو جارا کہتے ہیں، تو حالانکہ یہ اولیاء اللہ بظاہر جسمانیت کے لحاظ سے کمزور اور نحیف نظر آتی، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ ان کے یہ کمالات اور تصرفات روحانی ہوتے ہیں، جسمانی نہیں۔ وہ لوگ کہا کہ روحانی ہے یا جسمانی؟ روحانی۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی روح بھی مرتی ہے؟ روح کو موت آتی ہے؟ موت کس کو کہتی ہے؟ جسم سے روح کا نکل جانا۔ تو جب روح جسم کے پنجرے میں قید ہو کر اتنے تصرف کرتی تھی، تو جب جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی تو پھر اس کے تصرفات کا کیا حالت ہو؟ اولیاء اللہ کے تصرفات بعد از وفات کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نہیں، میں ایسی دلیل پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تسلیم کریں۔ نبی کریم کی حدیث ہے، علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں یہ حدیثیں لکھی، امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں یہ حدیثیں لکھی، اور تم سب ان حدیثوں کو سنتے رہتے ہو کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں،
تو اس کی قبر پر جا کر اس کو سلام کہا جائے تو وہ سنتا ہے، سنتا ہے۔ اگر وہ سنتا نہیں تو پھر ہمارا سلام کہنا بیکار ہوتا ہے۔ بولو قبرستان میں جا کر کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر ہے قبروں والو۔ تو اگر وہ سنتے ہی نہیں تو تمہارا سلام کہنا بیکار ہو۔ اور اسلام میں، شریعت میں سلام کہنا ہی اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور سن کر جواب بھی دے۔ جو سنتا نہیں اس کو بھی سلام کہنا جائز نہیں، جو سنتا ہو مگر جواب نہ دے سکتا ہو اس کو بھی سلام کہنا جائز ہے۔ میں بڑی موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، بولو تم گھر جاتے ہو تو سب سے پہلے دروازہ آتا ہے، تو تم نے کبھی کہا ہے دروازہ سب سے پہلے؟ اندر کمرے میں جاتے ہو تو قالین بچھا ہوتا ہے، صوفہ پڑا ہوا ہوتا ہے، کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، کبھی تم نے کہا ہے صوفہ صاحب سلام علیکم، قالین صاحب سلام علیکم، اے سی ایئر کنڈیشن صاحب سلام علیکم، پنکھا صاحب سلام علیکم، کرتے ہی نہیں۔ کبھی تم نے کہا ہے؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ چیزیں سنتی بھی نہیں، بولتی بھی نہیں، جواب بھی، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر بیٹھا ہو تو اس کو سلام کہتے ہیں۔ گھر میں جاتے ہو تو گھر میں اگر کوئی بیٹھا ہو، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اجازت لے کر گھر میں جاؤ اور گھر والوں کو سلام کہو۔ تو ان کو سلام کیوں کہتے ہیں؟ وہ سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ جو سنتا نہیں اس کو سلام کہنا ہی چاہیے، اور جو سنتا ہو مگر جواب نہ دے سکتا ہو اس کو بھی سلام کہنا چاہیے۔ مثلا آپ کے پیر و مرشد آئے پاکستان سے، مولوی صاحب آ جائیں، کوئی بزرگ آ جائیں، آپ کے چچا جان آ جائیں، ماموں جان آ جائیں، اور وہ آ کر گہری نیند سو جائیں، راتے مارے، اور آپ سوئے ہوئے ماموں کے پاس کھڑے ہوئے، اور بولو سوتے ہوئے مامے کو سلام کرنا چاہیے؟ کیوں؟ وہ سویا سنتا ہے، اس کو سلام کہنا چاہیے، جب اٹھے گا تب کہو۔ بعض حالتیں ہوتی ہیں کہ آدمی سنتا ہے جواب نہیں دے سکتا۔ مثلا ماموں جان باتھ روم میں گئے ہوئے، بیت الخلا میں گئے ہوئے، اور آپ بات کریں ہوتے ہیں ماموں جی السلام علیکم، خیر کریے بھی آئے، سفر اچھا گزرا؟ اب بولو میرا ماما بڑھیا بیت الخلا۔ اور جو ماموں بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کہنا جائز ہے؟ کیا وہ سنتا نہیں ہے؟ سنتا ہے مگر جواب اس حالت میں نہیں دے سکتا، لہذا اس کو سلام کہنا ہی جائز ہے۔ آپ کے ماموں جان تشریف لائے اور تشریف لا کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگے، وہ نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ پاس آ کے تو بولو جو ماموں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ان کو سلام کہنا چاہیے؟ کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ سنتے ہیں مگر اس حالت میں جواب نہیں دے سکتے۔ پوچھو مولویوں سے کہ شریعت میں، اسلام میں سلام کہنا ہی اس کو جائز ہے جو سنتا ہو اور جواب بھی دیتا۔ جو سنتا نہیں، جواب نہیں دے سکتا، اس کو سلام کہنا ہی جائز ہے نہیں۔ جہاں سے بڑے مسئلے حل ہو گئے، پانچوں وقت تم سلام پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی